إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه عن أبيه أن مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: فإن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا. رواہ مسلم. محترم بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، ماں اور بہنوں، اس دنیا کے اندر ہر انسان ہونے میں ایک دوسرے کے برابر ہے. کسی کو اللہ رب العالمین نے بحیثیت انسان کسی پر کوئی فوقیت نہیں عطا کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے فوقیت کا جو معیار بنایا ہے وہ اللہ رب العالمین نے تزکیہ نفس رکھا ہے، اپنے نفس کی پاکی اور تقوی رکھا ہے، اور یہ کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے. لیکن انسان جتنا بھی متقی و پرہیزگار ہو جائے، جتنا بھی عبادت شعار ہو جائے، جتنا بھی اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائے، اس کو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ملامت کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ انسان اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ خوش فہمی اور عجب میں مبتلا ہو سکتا ہے. اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ بہت نیک ہے، اگر انسان یہ سوچ لے کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہے، اس کی نماز کبھی ضائع نہیں ہوتی اور فلاں کی نماز ضائع ہوتی ہے، فلاں مسجد میں تو کبھی کبھار آتا ہے، میں تو ہمیشہ حاضر رہتا ہوں، یہ چیز انسان کو اللہ رب العالمین سے قریب نہیں، دور کر دے گی. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو کسی نیکی کی توفیق عطا کیا ہے تو یہ اس کے اپنے نفس کی اچھائی یا بزرگی یا بڑائی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ بہت اچھا ہے یا بہت نیک ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کی یہی منشا ہے. اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ فلاں کو توفیق دے اور فلاں کو توفیق نہ دے، تاکہ یہ دیکھے کہ فلاں توفیق نہ ملنے کے بعد وہ توفیق طلب کرتا ہے یا نہیں، اور فلاں توفیق پانے کے بعد اس بات کا خدشہ اس کے اندر ہے یا نہیں کہ وہ یہ توفیق اس سے چھن جائے. اللہ رب العالمین ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو بہت بزرگ بنا کر رکھیں،
بلکہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے قریب تر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہم اپنی طہارت کی گواہی دیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا ان لوگوں کو تم نہیں دیکھتے جو اپنی پاکی بیان کرتے ہیں، اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، اپنی بزرگی بیان کرتے ہیں، بلکہ وہ پاک نہیں ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ پاک نہیں ہے، نہ ان کو اس کا حق ہے کہ وہ اپنی پاکی بیان کریں، وہ اپنی بڑائی اور اپنی بزرگی بیان کریں۔ ان کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں فلاں سے اچھا ہوں، فلاں مجھ سے برا ہے، بلکہ یہ تو انسان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کو اپنے سے حقیر جانے۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، انسان کی برائی کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر جانے، اپنے بھائی کو حقیر جانے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے، غلط فہمیوں کی وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، طلاق واقع ہوتا ہے، باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہوتا ہے، دوست دوست سے جدا ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو جوڑیں تقویٰ کی بنیاد پر، طہارت کی بنیاد پر۔ ہم اس سے قریب ہوں جو ہماری نظر میں ایسا محسوس ہو کہ وہ نیک ہے، جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ اور رسول سے قربت حاصل ہو، جس سے قریب ہونے سے دنیاوی رعنائیوں سے دور ہی ہو۔ یہ دنیا کیا ہے مسلمانوں؟ اگر ہم نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے حق کو حاصل کر لیا تو کیا ہوگا؟ ایک بالشت برابر بھی تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنا دے گا۔ اس لیے اگر کم مل رہا ہے لے لو کم، کم ملنے سے کسی کا گھٹتا نہیں ہے، کم ملنے سے کسی کا گھٹتا نہیں۔ یہی اللہ رب العالمین ہمیں سکھانا چاہتا ہے، فلا تزکوا انفسکم۔ اگر تمہارے حق پر کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے تو اسے بتلا دو کہ میرا حق ہے، لیکن کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ یہ تمہیں اللہ نے حق نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری اذیت کی وجہ سے اس کا جو ظلم تھا وہ کم ہو جائے اور تمہاری اذیت اس کے ظلم پر بھاری پڑ جائے، اس کے ظلم پر بھاری پڑ جائے۔ اور ان دنیاوی رعنائیوں کی وجہ سے کسی سے اپنی رشتہ داریوں کو نہ توڑو۔ یہ دنیاوی رعنائیاں کیا ہیں؟ آج ہے کوئی دنیا میں، کل نہیں ہے۔ آج ماں ہے، باپ ہے، کل نہیں ہے۔ آج بھائی ہے، بہن ہے، کل نہیں ہے۔ پھر ہم یہی روئیں گے کہ ہم زندگی بھر ان سے لڑتے رہے، اللہ معاف کرے۔ یہی ہمارا شیوا ہے مسلمانوں آج، کہ دنیا زندگی بھر تو گالی دیتے رہتے ہیں لیکن مرنے کے بعد بیٹھ کے تعریفوں کا پل باندھتے۔ کیوں مسلمان؟ کیوں؟ اللہ رب العالمین تو کہتا ہے کہ فلا تزکوا انفسکم، اپنی تعریف خود نہ کرو، اپنے آپ کو دودھ کا دھلا نہ سمجھو۔ کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کا ہر فرد، آدم کی اولاد کا ہر فرد گنہگار ہے۔ کیسا گنہگار؟ بہت زیادہ گناہ کرنے والا، اتنا گناہ کرنے والا ہے کہ دن رات گناہوں میں ملوث ہے۔ اور سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور اللہ رب العالمین کسی کے اوپر ایک ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک آدمی نے اپنے کسی ساتھی کی بھائی کی تعریف کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، یعنی اس کے منہ پر اس کی تعریف کی، جسے آج ہم کہہ سکتے ہیں ان کے زمانے میں تو نہیں تھا، وہ تو
طاہر نقی دل کے لوگ تھے. ہمارے زمانے میں تو یہ بہت زیادہ ہے، منہ پر تعریف اس لیے کی جاتی ہے کہ قربت حاصل کرنی ہو، چاپلوسی کرنی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو بند کرنے کے لیے کہا وَيْحَقْ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، بربادی ہو تیرے لیے، تو نے اپنے بھائی کی گردن کو کاٹ ڈالا. تو نے اپنے بھائی کی گردن کو کاٹ ڈالا. اور یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار دہرایا، وَيْحَقْ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، بربادی ہو تیرے لیے، تو نے اپنے بھائی کی گردن کو کاٹ ڈالا. پھر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم میں سے کوئی اس بات پر مجبور ہو کہ اپنے بھائی کی تعریف کرے ہی یا اپنے دوست کی تعریف کرے ہی، تو وہ کہے کہ مجھے یہ گمان ہے. وہ چیز اس کے اندر ہو تب، وہ چیز اس کے اندر ہو تب مجھے اس کا گمان ہے کہ یہ اس بارے میں، اس معاملے میں یہ بہت اچھا آدمی ہے، اور میں اللہ رب العالمین کے اوپر کسی کو گواہی نہیں، کسی کے اوپر اپنی گواہی کو کسی کو نہیں دیتا. یعنی ہر گواہی کے اوپر اللہ رب العالمین کی گواہی ہے. اللہ رب العالمین کے اوپر میں کسی کی گواہی کو پاکی نہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے یہ پاکی بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ لوگوں کے درمیان اس کی حقیقت کو بیان کرنا. حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن میرے سامنے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، یہ میں گمان کرتا ہوں، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. اس طرح کا کوئی جملہ کہے. کیوں؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کون نیکوکار ہے اور کون بدکار ہے، کون مفسد ہے، کون مصلح ہے، کون صلح کرانا چاہتا ہے، کون فساد کرانا چاہتا ہے، کون لوگوں کو جوڑنا چاہتا ہے، کون لوگوں کو توڑنا چاہتا ہے. یہ رب العالمین جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے. اللہ رب العالمین سورہ مومنون میں مسلمان ایک خالص مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ نے جو اسے دیا ہے اس میں سے وہ دیتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا دل ڈرا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین میرے اس عمل کو قبول نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب العالمین میرے اس عمل کو مردود ٹھہرا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب العالمین میرے اس عمل کو میری طرف لوٹا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ عمل رائگاں و برباد ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب العالمین نے میرے اس عمل کو قابل قبول ہی نہ بنایا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ عمل خالص ہی نہ رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین میرے دل میں ریاکاری رہی ہو، میرے دل میں عجب رہا ہو، میرے اندر نفس پسندی رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو، بلکہ وہ ڈرے رہتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پوچھتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس آیت سے وہ لوگ مراد ہیں جو زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور پھر اپنے رب سے ڈرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ابنۃ الصدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی، اولئک الذین یصلون ویتصدقون ویصومون ثم یخافون ان لا یقبل منہم، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، پھر ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین قبول ہی نہ کرے. یہ وہ لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کہہ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، اطاعت شعار ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو یہ خوف ہوتا ہے، یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول ہی نہ کرے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کی تفسیر کے پاس ایک اثر نقل کرتے ہیں. وہب رحمۃ اللہ علیہ، وہیب رحمۃ اللہ علیہ کا کہتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے انما یرفع ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کو بنا رہے تھے تو کہا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لے. اللہ رب العالمین سے کہا، دعا کر رہے ہیں کعبہ بناتے ہوئے کہ اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لے. کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ خلیل الرحمن یبنی بیت الرحمن بأمر من الرحمن ويخاف ان لا يقبل منه. خلیل الرحمن، اللہ رب العالمین کا خلیل، رحمان کا خلیل، رحمان کا گھر بنا رہا ہے الرحمن کے حکم سے. پھر اس بات کا خوف ہے اسے کہ کہیں اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کو قبول نہ کرے. خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام، اولو العزم من الرسل، وہ نبی جن کو اللہ رب العالمین نے اکیلے امت قرار دیا، وہ نبی جس نے اپنے بیٹے کی قربانی تک پیش کرنے سے پیچھے جو اپنے بیٹے کی تک کی قربانی پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا، جس نے اپنے بیوی بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا صرف اللہ کے بھروسے. اس نبی کے وہ نبی کہتا ہے کہ اللہ تو میرے اس عمل کو قبول کر لے. بنا رہا ہے اللہ کے گھر کو اللہ کے حکم سے، اور وہ نبی ہے اور یہ دعا کر رہا ہے کہ رب العالمین تو قبول کر لے. صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر، وہ انسان، وہ شخصیت جو انبیاء کے بعد پوری دنیا میں سب سے افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم دعا سکھلائیے، ایک دعا سکھلائیے جو میں اپنے نماز میں پڑھوں اور اپنے گھر میں پڑھوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان کو کیا دعا سکھلاتے ہیں؟ صرف ایک دعا سکھلاتے ہیں جسے صدیق اکبر نے کبھی نہیں چھوڑا، ہم بھی نہیں چھوڑتے ہوں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. صدیق اکبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلا رہے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور کثیر، بہت ظلم کیا. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں تو کس کو ہے؟ مسلمانوں، صدیق اکبر کو، اس انسان کو جو نبیوں کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل ترین شخص ہے، اس انسان کو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں نے اس دنیا پر جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے صدیق اکبر کے. اس انسان کے بارے میں جس کو اس دنیا کے اندر سب سے سچا ہونے کا لقب ملا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس انسان کو سکھلا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا. جس انسان کے بارے میں صحابہ اکرام نے یک زبان شہادت دی تھی کہ ابو بکر صدیق سے بڑھ کر اس دنیا میں خلافت کا مستحق کوئی نہیں. ابو بکر کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آگے بڑھ سکتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر سے کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، بہت ظلم کیا. صدیق اکبر، صدیق اکبر جن کے بارے میں معروف ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ پچھلے دن سے زیادہ نیکیاں نہ کرتے. کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ پچھلے گزرے ہوئے دن سے زیادہ نیکیاں نہ کرے. یہ ایسا نہیں ہوتا تھا. صدیق اکبر وہ کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو اگر کوئی معاف کر سکتا ہے تو صرف تو. فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے. مغفرۃ من عندک، اپنی خاص مغفرت سے. وارحمنی، اور مجھ پر رحم کر. انک انت الغفور الرحیم، انک انت
بے شک تو ہی ہے جو غفور الرحیم ہے، تو ہی ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کا تزکیہ مت بیان کرو مسلمانوں۔ یہ نہ کہا کرو کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اتنی خدمت کی۔ یہ وہ کہتا ہے جسے معلوم ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتا، یہ وہ کہتا ہے جسے معلوم ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، جس کے پاس کام بہت ہو۔ کام وہ گناتا ہے جس کے پاس کام نہ ہو۔ جس کے پاس کام ہو اس کے پاس بیان کرنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ سلف میں سے کسی کے بارے میں ان کے شاگرد نے کہا کہ میں 15 سال ان کے ساتھ رہا، 15 سال، مجھے یقین ہے کہ بائیں جانب کے فرشتے کو حرکت کرنے کی فرصت بھی نہیں ملی ہوگی، کا موقع بھی نہیں ملا ہوگا، یعنی گناہ لکھنے کا موقع بھی نہیں ملا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کتنے دن، 15 سال تک۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ اپنے استاد امام شافعی کے لیے ہر دن دعا کرتے تھے، ہر دن دعا کرتے تھے، جبکہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کی اگر خدمات کو دیکھا جائے تو امام شافعی سے کہیں زیادہ ہے، لیکن کہیں امام احمد رحمت اللہ علیہ سے یہ نہیں ملے گا کہ میں نے بہت خدمتیں کی، میں نے بہت کچھ کیا ہے، میں نے بھی بہت پڑھا، کہیں یہ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ ضرور ملے گا کہ میں فقیر ہوں، میں گنہگار ہوں، میں کمزور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ ضرور ملے گا کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے، میں گنہگار ہوں۔ یہ ضرور ملے گا کہ میں عاجز ہوں، رب العالمین تم بے نیاز کر دے۔ یہ ضرور ملے گا کہ رب العالمین دینے والا تو ہی ہے، اگر دے گا تو ملے گا، اگر روک دے گا تو کوئی دے نہیں سکتا۔ مسلمانوں، ہم رمضان کے بالکل قریب ہیں، کتنے ہمارے بھائی بند رہے ہوں گے، کتنے ہمارے بزرگ رہے ہوں گے جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، لیکن اب ان کے پاس یہ موقع نہیں ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، یا وہ بیمار ہیں، ان کو طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں۔ فلا تزکوا انفسکم، یہ نہ سوچو کہ انہیں رب العالمین نے موقع نہیں دیا، ہمیں موقع دیا تو ہم ان سے بہتر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کی نیکی ایسی رہی ہو، یقیناً رہی ہوگی، جو ہماری زندگی بھر کی نیکیوں سے بہتر ہو، جو ہماری زندگی بھر کی نیکیوں سے بہتر۔ یہ نہ سوچو کہ فلاں نے میرے حق کو مار لیا، اس کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ یہ نہ سوچو کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے میرے ماں باپ نے یہ نہیں دیا۔ ماں باپ کے سلسلے میں مسلمانوں اور اپنے بڑے بھائی بہنوں کے سلسلے میں ہم بہت کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے مجھے یہ نہیں دیا، اس کو یہ دیا، چھوٹے کو زیادہ ملا، بڑے کو زیادہ ملا۔ یہ کافی ہے کہ ماں باپ نے آپ کو چلنے کے لائق بنا دیا اللہ کے حکم سے؟ یہ نہ کافی ہے کہ رب العالمین کے حکم سے تمہارے ماں باپ نے تمہیں صحیح راہ دکھلا دی؟ یہ نہ کافی ہے کہ تمہارے ماں باپ نے رب العالمین کے حکم سے تمہیں اٹھنا بیٹھنا سکھا دیا؟ یہ نہ کافی ہے کہ رب العالمین کے حکم سے تمہارے ماں باپ نے تمہیں نجاست سے پاکی کا طریقہ سکھا دیا؟ یہ نہ کافی ہے کہ تمہارے ماں باپ نے یہ سکھا دیا کہ تم اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کھانا کیسے کھاؤ گے؟ یہ نہ کافی ہے مسلمانوں، ماں باپ نے نہیں دیا، بڑے بھائی بہنوں نے نہیں دیا، کیا نہیں دیا؟ کیا نہیں دیا؟ تھوڑی سی زمین، تھوڑی سی جائیداد۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو ان سے بہتر نہ سمجھو مسلمان، اور ہمیشہ اپنے بڑے کا حق ہمیشہ اپنے اوپر محسوس کرتے رہو، کیونکہ اسی نے تکلیفیں برداشت کر کے آپ کو آگے بڑھنے کا حق دیا ہے۔
آپ کو اگر موقع ملا ہے آگے بڑھنے کا اور آپ چھوٹے ہیں تو یہ سمجھ لو، یقین کر لو کہ بڑے کے حق کو دبا کر آپ کو آگے بڑھایا گیا. یقین رکھ لو مسلمانوں، یہ یقین کے ساتھ سمجھ لو، یہ یقین کر لو، یہ باندھ کر رکھ لو کہ اگر آپ آگے بڑھے ہیں تو ماں باپ نے اپنے حقوق کو دبایا ہے، اپنی خوشی کو قربان کیا ہے، اپنی ہنسی کو قربان کیا ہے آپ کو ہنسانے کے لیے. آپ ہنس رہے ہیں تو یہ سو آج آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، قوت ہے، آپ کے پیروں میں قوت ہے، آپ کے قدم میں قوت ہے، تو آپ یہ سوچتے کہ ہم نے کر لیا. آپ نے کیا کیا ہے مسلمانوں؟ جو کچھ کیا ہے رب العالمین کے بعد اگر آپ کو کسی نے سہارا دیا ہے تو آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بڑے بھائی بہن. دنیا کے اندر یاد رکھو مسلمانوں، اگر ایک انسان کو اپنے سے آگے جاتا ہوا دیکھ کر کوئی دعائیں دے سکتا ہے، کوئی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا سکتا ہے، تو وہ یا تو ماں باپ ہوں گے یا بڑے بھائی بہن ہوں گے. ان کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا، ان کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا. مسلمانوں یہ نہ سوچو کہ میرے بڑے بھائی نے مجھے کچھ نہیں دیا. کیا نہیں دیا؟ اپنے حق کو دبا لیا، اپنے آپ کو دبا کر آپ کو آگے بڑھنے کا حق دے دیا. یہ کم تھا مسلمانوں؟ اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر آپ کو پڑھا دیا، یہ کم تھا؟ گھٹتی سسکتی دنیا کے اندر آپ کو ایک لائق بنا دیا، یہ کم تھا؟ آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے لائق بنا دیا، یہ کم تھا؟ فلا تزکوا انفسکم. اللہ رب العالمین ہم سے کچھ کہہ رہا ہے مسلمانوں، اپنی تعریفیں نہ کیا کرو. یہ نہ سوچا کرو کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم نے بہت کچھ کیا ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ پچھلوں کا قرض تھا جو ہمیں اگلوں تک پہنچانا ہے. مسلمان، جب پچھلوں کا قرض تھا جو ہمیں اگلے تک پہنچانا ہے، اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم نے ان کے قرض کو ادا نہیں کیا ہے. مسلمانوں یاد رکھو مسلمانوں، یہ قرض ہے، یہ دنیا، یہ زندگی قرض ہے. مسلمانوں جو آج ہے وہ کل نہیں رہے گا، اور جو کل ہوگا وہ کل والوں کے لیے دعائیں تبھی کرے گا جب کل والوں نے آگے والوں کو دیا ہوگا، ویسے ہی جیسے پیچھے والوں نے آج ہم کو دیا ہے. اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا تو ہمارے بچے بھی یہی سوچیں گے مسلمانوں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ہے، ہمارے بڑے بھائیوں نے، ہماری بڑی بہنوں نے ہمارے کچھ نہیں کیا ہے. کیا نہیں کیا؟ کیا کچھ نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو معاف کر دے. الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. الہ العالمین تیری رحمتوں کے محتاج ہیں، تیرے غفران کے، تیری معافی کے طلبگار ہیں. الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، متحد و متفق کر دے. الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں. الہ العالمین جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھ. الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے. الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے. ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما. ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بیمار ہے ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع کر دے، تو ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے. الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے. الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کو ان کی پریشانی سے نجات عطا کر دے. جو بے روزگار ان کو روزگار والا بنا دے. جو روزگار والے ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. الہ العالمین تو ہمیں حلال رزق عطا فرما، حرام سے دور رکھ. ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھ. الہ العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ قائم و دائم رکھ. الہ العالمین سچ کے ساتھ زندہ رکھ، سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. جب زندگی کا خاتمہ ہو الہ العالمین تو خاتمہ بخیر ہو، اور زبان سے جو آخری کلمہ نکلے وہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.